السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر وسیل، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے پینشن کے بارے میں، بڑا اہم فیصلہ ہے، بڑا امید افزا فیصلہ ہے، بڑا اچھا فیصلہ ہے، اور اس کا جو فیصلہ لکھا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ سے صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت ہاتھ دھو کر پینشنرز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور نئی نئی اصطلاحات لا رہی ہے، جس کی وجہ سے پینشنر کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ جو فیصلہ، پہلے آپ اس فیصلے کی کچھ ورڈنگ دیکھیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں کہ اس فیصلے میں انہوں نے لکھا گیا۔ ہم شروع سے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ جو پینشن ہوتی ہے نا، پینشن یہ خراج نہیں ہوتی، یہ اس بندے کا حق ہوتا ہے جو اس نے پوری سروس اپنی دی ہے، اس نے پوری سروس خدمت کی کسی نہ کسی ادارے کی، چاہے فوج میں، چاہے پولیس میں، چاہے وافڈا میں، یا کسی بھی محکمہ میں۔ وہ پوری عمر گزارتا ہے وہاں پہ، اپنی جوانی وہاں پہ گزارتا ہے، اور اس کے بدلے میں حکومت اس کو کچھ دیتی ہے جو کہ اس کا حق ہوتا ہے، اس سروس کے بدلے میں اس کا حق ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کچھ مائنڈ سیٹ ایسا آ گیا، کچھ ایسے لوگ آ گئے کہ جس نے جو بھی حکومت آ رہی ہے اس کے ذہن میں یہی ڈالیں کہ یہ اپر بوجھ ہے، حالانکہ یہ اس کا حق ہے۔ ابھی یہ دیکھیں اسٹیٹمنٹ جو دی ہے سپریم کورٹ نے، اس میں یہ کیا لکھا ہے، آپ الفاظ دیکھیں۔ It is important to emphasize that pension is the right of a government servant who has served the government for a substantive period of time. It is not a charity, bounty, or ex gratia payment, but a legal entitlement that is granted in recognition of past service. تو دیکھیں یہ وہی الفاظ ہیں کہ جو آپ دے رہے ہیں، پینشن دے رہے ہیں، یہ اس کا حق ہے، اس کو خراج یا ایسی ویسی رقم نہیں دے رہے، یہ آپ اس کو حق دے رہے ہیں۔ ابھی آتے ہیں اس کیس کے بیک گراؤنڈ کی طرف۔ یہ کیس تھا کیا؟ سندھ کی ایک لڑکی تھی، اس کے والد سرکاری ملازم تھے، اس کے والد وفات پا جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی بیوہ کو پینشن ملتی ہے، اس کی بیوہ بھی وفات پا جاتی ہے، اس کے بعد ان کی ایک ان میرڈ بیٹی ہے، اس کو پینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بیٹی جب شادی کرتی ہے تو پینشن رک جاتی ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ چند عرصہ کے بعد یا چند ماہ کے بعد اس بچی کو ڈائیورس ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ جب وہ ڈائیورسڈ ہو جاتی ہے تو وہ پھر آتی ہے کہ مجھے دوبارہ میری پینشن بحال کی جائے۔ جب وہ پینشن لینے کے لیے جاتی ہے تو متعلقہ ادارے یہ کہتے ہیں کہ ایک سرکولر جاری ہو چکا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے 2022 میں، جس کے مطابق آپ کو یہ پینشن نہیں مل سکتی۔ اس سرکولر کے مطابق اگر کوئی ڈائیورسڈ بیٹی پینشنر کی وفات کے وقت ڈائیورسڈ ہے تو پھر اس کو پینشن ملے گی، لیکن وفات کے بعد اگر وہ ڈائیورسڈ ہوتی ہے تو پھر اس کو پینشن نہیں ملے گی۔ تو اس سرکولر کی بنا پر اس کو پینشن دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ اپنا کیس لے کے گئی ہائی کورٹ کے پاس، سندھ ہائی کورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ لارکانہ بینچ نے اس کیس کو سنا اور اس نے اس کیس میں لڑکی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو پینشن یہ ملنی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے سرکار باز نہیں آئی۔ چاہیے تو یہی تھا کہ جب ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا تو اس کو پینشن دے دیں۔ سندھ حکومت نے کیا کیا؟ سندھ حکومت نے کیس اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے آئے۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس چلتا رہا، اور پھر ابھی جولائی میں، اسی ماہ جولائی میں جو ایک بینچ بنا سپریم کورٹ کا، جس کو جسٹس مظہر کر رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے، آپ کہہ لیں یہ چیئر کر رہے تھے، اور ساتھ ان کے تھی جسٹس عائشہ ملک۔ انہوں نے پھر ایک فیصلہ دیا اس کو سارا کیس سننے کے بعد، اور بڑا تاریخی فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ اس کا حق ہے۔ یہی پھر الفاظ انہوں نے، آپ نے دیکھا جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں، یہ الفاظ کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا کہ وہاں پر بھی پینشن معذور بچوں کو ملتی ہے، اسی طرح آپ کہہ لیں کہ انڈیا ہے، وہاں پر بھی متعلقہ جو بچی ہے یا بچے ہیں جو معذور ہیں ان کو یہ پینشن دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کا یہ فرض ہے کہ اپنے شہریوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرے، اور جو خاص کر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، جیسے جو پینشنرز کے بچے ہیں یا اس کی جو ویڈو وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اس پر معاشی طور پر، تو یہ اس کا قانونی حق ہے جو اس کو دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں اگر پینشنر زندہ ہے تو اس کو بھی آپ نے پینشن دینی ہے نا۔ اب اس کی اگر بچی ہے، ڈائیورسڈ ہے یا اس کی ویڈو ہے، تو اس کو آپ نے 10 سال تک کر دیا ہے۔
اگر ایک طلاق یافتہ بچی ہے تو وہ کدھر جائے گی؟ اس نے اپنے باپ کی جو کمائی ہے اس کا حق ہے نا، وہی اس کے وارث ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ تو اس طرح سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا بچی کے حق میں۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ دیکھیں، ہم نے انٹرنیشنل بہت سے ایگریمنٹس کیے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم نے عورت کے جو بنیادی حقوق ہیں، خاص کر معاشی طور پر، اس میں ہم بہت سے انٹرنیشنل ایگریمنٹس میں ہم شامل ہیں۔ اس طرف ہم انٹرنیشنل ایگریمنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عورت کو آزادی بھی دیں گے، اس کو معاشی طور پر اس کو آزاد بھی کریں گے، اور اس کی ہم حفاظت بھی کریں گے، اور اس کی ہم مالی مدد بھی کریں گے۔ لیکن دوسری طرف آپ جو اس کا اپنا حق ہے اس پر کٹ لگا رہے ہیں، یہ تو کھلی کھلی آپ کہہ لیں کہ تضاد اس چیز میں آ جاتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سرکولر جاری ہوا ہے یہ کس بنیاد پر انہوں نے جاری کر دیا؟ یہ تو ان کا حق ہی نہیں ہے۔ سندھ گورنمنٹ تو سرکولر اس طرح کا جاری کر ہی نہیں سکتی۔ یہ آئین جو 1973 کا، جس میں انسان کے بنیادی حقوق لکھے ہیں، ہیومن رائٹس کے جو بنیادی کہہ لیں حقوق ہیں، یہ تو اس کے خلاف ہے۔ تو اس طرح کر کے تو آپ خاص کر عورتوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں ایک سوچ ہے، ہمارے معاشرے میں ایک سوچ ہے کہ جو لڑکی ہے وہ ہمیشہ ڈپینڈنٹ ہی رہتی ہے۔ شادی سے پہلے وہ اپنے باپ پر یا بھائیوں پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، اور جب شادی کر لیتی ہے تو وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے اپنے شوہر پر۔ تو ہم نے ایک سوچ لیا ہے کہ لڑکی نے ہمیشہ ڈپینڈنٹ ہی رہنا ہے۔ تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ جب وہ شادی کر لیتی ہے، ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے اپنے شوہر پر، ابھی اس کا شوہر جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے یا وہ طلاق خلا لے لیتی ہے، تو پھر اس کی معاشی ضروریات کون پورا کرے گا؟ تو پھر ریاست پورا کرے گی نا۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ نے ایک عورت کی معاشی جو مجبوریاں ہیں اس کو آپ نے ریلیٹ کر لیا اس کی ازدواجی حیثیت کے ساتھ۔ آپ نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی معاشی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بہت ایک انالوگی غلط کی ہے آپ لوگوں نے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک معاشی مشکلات اور چیز ہے، ایک ازدواجی حیثیت اور چیز ہے۔ معاشی مشکلات کو یا ضروریات کو ازدواجی حیثیت کے ساتھ جوڑنا بالکل ہی نامناسب ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ اس عورت کا حق ہے، اس کے والد کی پینشن تھی، اس کو لیگلی اس کی ہائر ہے، اس کی وارث ہے، اور یہ اس کو ملنی چاہیے۔ یہ فیصلہ آ گیا۔ تو اس فیصلے کے بعد ایک امید کی کرن آپ کہہ لیں کہ آ جاتی ہے۔ آپ کو پتا کہ پنجاب کی حکومت وہ بھی پینشنر کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے، انہوں نے 10 سال پہ قید کر دی ہیں چیزیں زیادہ، اس نے تو وڈو کو بھی 10 سال پر قید کر دیا ہے۔ تو یہ ایک جو فیصلہ ہے یہ ایک پریسیڈنٹ آپ کہہ لیں کہ سیٹ کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک امید ہے، چاہے وہ 10% ہی کہہ لیں، ایک امید ہے کہ پنجاب کے اگر جو پینشنرز ہیں جو نئے قوانین سے، نئی اصطلاحات سے متاثر ہوئے ہیں، اگر وہ کیس لے کے جاتے ہیں عدالت میں، ایک چانس ہے، کافی حد تک آپ کہہ لیں کہ ایک پر امید قسم کا ایک چانس ہے کہ ان کو ان کا حق ملے گا۔ کیونکہ اس پر انہوں نے بات کی ہے، یہ جو کیس تھا نا، اس پر سپریم کورٹ نے بات کی بنیادی حقوق کی 1973 کے آئین کی۔ تو انہوں نے سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ یہ ان کا آئینی حق ہے، پینشن دینا آپ کا آئینی حق ہے، انتظامی حق نہیں ہے، یا انتظامی معاملہ نہیں ہے، یہ ان کا آئینی معاملہ ہے، آئینی حق ہے۔ 1973 کی جب بات کی آئین کی تو اس سے پھر بہت سی چیزیں کھل جاتی ہیں۔ تو امید یہی ہے کہ اگر پنجاب کے لوگ یا دوسرے جو پینشنرز نئی اصطلاحات سے متاثر ہو رہے ہیں، جب 1973 کے آئین کی بات ہوگی، آرٹیکلز کی بات ہوگی، بنیادی حقوق کی بات ہوگی، تو امید ہے فیصلہ آپ کے حق میں آنے کے بہت زیادہ چانس ہے۔ تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا فیصلہ ہے، بہت زبردست فیصلہ ہے، ایک امید کی آپ کہہ لیں کرن ہے۔ اللہ تعالیٰ جو معاشی مشکلات کا شکار ہے پینشنر یا کوئی بھی، ان کی مشکلات کو آسان کرے اور آنے والے دنوں میں ان کے لیے باعث برکت ہو۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس طرح کی خبریں معیشت کے متعلق، امپلائمنٹ کے متعلق، بزنس کے متعلق ہم آپ کو دیتے رہیں گے اور آپ کو ایک اچھا تجزیہ دیتے رہیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔